السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ امداد اللہ مراد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایک قوم ایک آواز۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، آپ لوگوں کے بے حد اصرار پر میں آپ لوگوں کے لیے خاصہ سال اول للبنات کے گزشتہ 25 سالوں کے پرچہ جات سے جمع کردہ امتحانی مقامات کا مجموعہ لے کر آپ کے پاس حاضر ہو گیا۔ جی ہاں، ہم نے اپنے اس مجموعے کے اندر وفاق المدارس پاکستان کے گزشتہ 25 سالوں کے پرچہ جات سے امتحانی مقامات کو اخذ کر اس میں جمع کیا ہے، اور یہ ایک حسین سا امتحانی مقامات کا گلدستہ بن گیا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے خاصہ اول للبنات کی تمام کتابوں کے امتحانی مقامات کو بھی دیکھیں گے، اور آپ نے امتحانات کی تیاری کس طرح سے کرنی ہے اس پر بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وفاق المدارس پاکستان کے یعنی کہ پیپر پیٹرن ہے اس پر بھی بات کریں گے، یعنی کہ گزشتہ سالوں کے اندر وفاق المدارس پاکستان کے پرچہ جات کس طرح سے آتے تھے اور حال ہی میں کس طرح سے آ رہے ہیں۔ تو جی، اس کے اندر بہت کچھ چینج ہو چکا ہے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ پہلے کیا چیزیں تھیں اور اب کیا چیزیں ہیں، وفاق المدارس نے کیا کیا تبدیلیاں کر دی ہیں، اور اسی ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے ذہن میں موجود ایک سوال کہ سابقہ پرچہ جات سے پیپر آئے گا یا نہیں آئے گا وہ بھی کلیئر کروں گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان سب ٹاپک پر بات کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر، اور ہمارے ساتھ بنے رہیے، انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ تو جی ہاں، چونکہ ہم نے جو ہے تمام امتحانی مقامات کو ایک جگہ جمع کیا ہے اور اس کو ایک کتابی شکل دی ہے، اس کتاب کا ہم نے نام رکھا ہے معاون الوفاق خاصہ اول۔ آپ دوسرے الفاظ میں اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ درجہ خاصہ اول للبنات کے امتحانی مقامات کا مجموعہ۔ تو تھوڑی سی پہلے ہم اس پر بات کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چیز ہے۔ تو جب تک آپ اس کو نہیں سمجھیں گے اس وقت آپ لوگوں کو دیگر چیزیں بھی سمجھ نہیں آئیں گی کہ وفاق المدارس کا پیپر پیٹرن کیسا ہے، پہلے کیسا تھا، اب کیسے چل رہا ہے، کیا تبدیلی ہوئی ہے، کون کون سے امتحانی مقامات کیسے ہیں، کیسے پیپر بنتا ہے۔ ان ساری چیزوں کا سمجھنا موقوف ہے اس ویڈیو کے ابتدائی حصے کو سمجھنا، جو کہ ہمارے اس پرچے سے متعلق ہے، کیونکہ ہم نے اس کے اندر سب کچھ جمع کر دیا ہے۔ کن کن طرزوں سے وفاق المدارس آپ سے سوال پوچھ سکتا ہے، کیا طریقہ ہو سکتا ہے وفاق کا، تو ہم نے اس کے اندر ہر چیز کو جمع کیا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ گزشتہ سال کے اندر بھی میں نے اس پر ویڈیو بنائی تھی، لیکن جو ہے وہ ناقص تھی اور بہت ساری چیزیں اس میں ایڈ کرنے والی تھی، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے اور انسان ایسا ہی سیکھتا ہے، تو ہم نے سیکھا پورے سال کے اندر اور کچھ تبدیلیاں کی اور کچھ چیزیں جو ہیں جو ضروری تھی ایڈ کی، اور انتہائی محنت کے بعد جو ہے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوئے۔ تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم نے جو ہے یہ معاون وفاق جو بنایا ہے، تو اس کے اندر ہم نے جو ہے صرف امتحانی مقامات کو جمع کیا ہے، مطلب کہ صرف سوالات کو جمع کیے ہے، ان کو حل کرنے کا اہتمام نہیں کیا۔ تو اس طرز کو اختیار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میرا کنسیپٹ ہے کہ ہم طلباء طالبات جو ہے شروع سال سے اپنے اساتذہ کی تقریر کو یاد کرتے ہیں، مطلب کہ جو ہمارے اساتذہ ہمیں سبق کے اندر لکھواتے ہیں، یہ جو پڑھاتے ہیں، ہم وہی پورے سال یاد کرتے ہیں۔ جب ہم پورے سال اسی تقریر کو یاد کر رہے ہیں، تو جب ہم سال کے آخر کے اندر ماڈل پیپر کو پکڑتے ہیں یا 10 سالہ پیپر پرچہ جات کو پکڑتے ہیں، ہم اس کو یاد کرتے ہیں، ہمیں نہ اپنے استاد والی تقریر یاد رہتی ہے اور نہ ہی ماڈل پیپر والی تقریر یاد رہتی ہے، دونوں خلط ملط ہو جاتے ہیں آپس میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی توجہ جو ہے امتحانات کے دنوں میں مکمل کتاب سے ہٹ کر آپ کی صرف ماڈل پیپر کی طرف ہو جاتی ہے۔ آپ کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس امتحانی مقامات کو یاد کر لیں، اس میں سے آ جائے گا، کتاب کو چھوڑو۔ بھئی آپ نے جو پورے سال کتاب پڑھی ہے، آپ اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ سمجھ آ رہی بات؟ تو اس لیے یہ طرز اختیار کیا ہے تاکہ آپ صرف امتحانی مقامات کو دیکھیں، وفاق المدارس کا پیپر پیٹرن سمجھیں اور اپنی تیاری اپنی کتاب سے کریں۔ آپ کے استاد صاحب نے جو آپ کو تقریر لکھوائی ہے آپ اس کو یاد کریں، آپ کی کتاب میں جو لکھا ہے آپ اس کو یاد کریں۔ آپ اگر کسی شرح سے یاد کر رہے ہیں، کسی تفسیر سے یاد کر رہے ہیں، کوئی بھی کتاب استعمال کریں تو آپ اس سے یاد کریں۔ جب آپ امتحان کے
تیاری کر رہے ہیں، بالفرض آپ جو ہے آپ کا تفسیر کا اما پارا ہے اور آپ سورہ نبا کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس طرح سے کریں کہ معاون وفاق کو اپنے سامنے رکھیں اور جو ہے آپ دیکھیں کہ یہاں پر کیا کیا کس جگہ سے سوال آئے ہیں سورہ نبا میں سے، آپ وہ دیکھ لیں۔ پھر آپ اپنی کتاب سے، اپنے استاذہ کی تقریر سے، اپنی کوئی تفسیر کی کتاب سے کسی شرح سے اس کو یاد کریں سورہ نبا کو، اور امتحانی مقامات کو بھی آپ پڑھ لیں ایک مرتبہ، تو آپ کی امتحانی مقامات بھی حل ہو جائیں گے اور آپ کی کتاب کی تیاری بھی اچھے طریقے سے ہو جائے گی، جو کہ آپ نے پورے سال میں پڑھا تھا، اور چونکہ آپ نے شروع سال سے پڑھا ہے اسی وجہ سے آپ کو وہ جلدی یاد ہوگا بنسبت ماڈل پیپر کے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک تو میں نے آپ لوگوں کو تھوڑا سا جو ہے اس کے بارے میں بتا دیا، اور دوسری ہم نے جو ہے چند چیزیں اس کے اندر رکھی ہیں آپ کی سہولت کے لیے، وہ یہ کہ ہم نے تمام امتحانی مقامات کو ہر کتاب سے متعلقہ، ہر مقام سے متعلقہ، مثال طور پہ آپ سورہ نبا کی پہلی 10 آیات جو ہے، تو ہم نے پہلی 10 آیات کے سے متعلقہ جتنے سوالات آئے تھے ہم نے ان سب کو ایک جگہ جمع کر دیا تاکہ آپ کو بار بار ادھر ادھر تلاش کرنا نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ ہر سوال کے ساتھ اس کا سال لکھ دیا، اس کا جز نمبر لکھ دیا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ سوال وفاق المدارس کے پرچہ جات میں کتنی مرتبہ آیا ہے۔ اچھا، اس ترتیب کا دوسرا بڑا فائدہ آپ لوگوں کو یہ ہوگا کہ آپ لوگ جو سمجھتے ہیں نا کہ 10 سالہ پرچہ جات سے یاد کر لو، اس طرح وفاق کے سوال میں آ جائے گا، تو میری جان یہ بالکل جو ہے جس بندے نے آپ کو یہ پٹی پڑھائی ہے نا، بالکل غلط۔ آپ نے ابھی تک وفاق المدارس کا پیپر پیٹرن سمجھا ہی نہیں، آپ نے جو سوچ لیا ہے کہ ماڈل پیپر سے تیاری کر لو اور نمبر آ جائیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ ہاں، ماڈل پیپر سے تیاری کر آپ امتحان پاس تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ جو ہے اعلیٰ نمبر حاصل نہیں کر سکتے۔ اب میں نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے تو میرے پاس اس کی دلیل بھی ہونی چاہیے، تو جی ہاں، دلیل بھی میرے پاس ہے۔ تو جی، تو مزید ہم جو ہے دیکھ لیتے ہیں کہ میں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے، میرے پاس اس کی دلیل کیا ہے۔ تو جی ہم دیکھتے ہیں کہ جی یہاں پر ہمارے پاس جو ہے سورہ نبا کا پہلا ہی سوال ہے، عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون الی آخر، یہاں سے ان یوم الفصل کان میقاتا تک سوال دیا گیا پہلا جز۔ یہ اس جگہ سے وفاق المدارس کے پرچہ جات میں جو ہے 3 مرتبہ سوال آیا ہے، تو 2 مرتبہ ایک جیسا سوال آیا ہے، 1430 کے اندر اور 1440 کے اندر ایک جیسا سوال تھا، اور 1433 کے اندر تھوڑا سا سوال کا طرز جو ہے وہ تبدیل تھا۔ تو کیا چیز تھی جی؟ 1430 اور 40 کے اندر تھا آیات کا ترجمہ کریں، مختصر تفسیر لکھیں، خط کشیدہ الفاظ کی لغوی تحقیق کریں، سراجن وہاجن سے کیا مراد ہے، اور وبنینا فوقکم سبعا شدادا کی نحوی ترکیب کریں۔ اب جی 1433 کے اندر جو ہے وفاق المدارس نے پوچھا ہے جی آیات کا ترجمہ کریں، مختصر تفسیر لکھیں، خط کشیدہ الفاظ کی لغوی تحقیق کریں، وبنینا فوقکم سبعا شدادا کی نحوی ترکیب کریں۔ مثال طور پہ اگر آپ نے صرف 1433 والا سوال دیکھ لیا ہوتا اور اس پر آپ اکتفا کرتے تو 8 نمبر کا سوال جو ہے آپ کا کٹ جاتا، یہ نہیں پوچھا گیا سراجن وہاجن سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، ایک جزی آپ کی رہ جاتی۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اچھا، یہ تو ایک چھوٹی سی بات تھی، لیکن بعض مقامات پر اس سے زیادہ چیزیں ہیں، آپ کو میں دکھا سکتا ہوں۔ ہمارے پاس جو ہے سورہ تکویر ہے، سورہ نازعات ہے، ان کے اندر جو ہے کافی ساری چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم اگر سورہ نازعات کے شروع سے دیکھیں، 14 آیات دی گئی ہیں، اور جو ہے 1429 کے اندر سوال ہوتا ہے آیات کا ترجمہ کریں اور تفسیر بیان کریں۔ پھر جو ہے 1434 اور 35 کے اندر، نہیں 1424 اور 35 کے اندر جو ہے سوال پوچھا گیا آیات کا ترجمہ کریں، تفسیر بیان کریں، ابصارها میں حاضمیر کا وجہ متعین کریں، خط کشیدہ الفاظ کی لغوی تحقیق کریں، قلوب یومئذ واجفۃ ابصارها خاشعۃ کی ترکیب کریں۔ بھائی جان 1429 کے اندر تو یہ چیزیں تھیں نہیں، اتنی 2 چیزیں پوچھی گئی تھی آپ سے، اور یہاں پر آپ سے جو ہے 5 جزیات پوچھ رہی ہے۔ تو میری جان جب آپ جو ہے صرف ماڈل پیپر کو دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ سال تو مختلف ہے نا، آپ ایک سوال کو بار بار رٹ لیں گے بے شک، کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ وفاق المدارس کیا چینجنگ کر رہا ہے۔ اچھا، یہی سوال 1437 کے اندر آیا اور طرز سے آیا، آیات کا ترجمہ کریں، تفسیر بیان کریں، خرچ کے الفاظ کی لغوی تحقیق کریں، قلوبی یوم واجفۃ ابصارها خاشعۃ کی ترکیب کریں۔ اب جو ہے یہاں پر پہلے پوچھا گیا ابصارها میں ضمیر کا وجہ متعین کریں، اب یہ سوال اس میں نہیں آیا۔ مزید آپ اس طرح سے دیکھ لیں کہ بعض مرتبہ جو ہے تو بالکل ہی سوال چینج ہوتا ہے، مطلب کہ آپ وفاق المدارس کا طرز یہ بن چکا ہے، پہلے سالوں کے اندر یہ ہوتا تھا کہ نہ سوال آ جاتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اب جو ہے طرز بالکل مختلف ہو گیا وفاق المدارس کا، آپ کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کس طرح سے ہے کہ جی سوال کی عبارت تو وہی دی گئی ہے جو پہلے آپ کے پرچہ جات میں آئی ہے، یعنی سوال کی عبارت دی گئی ہے جو سابقہ پرچہ جات کے اندر آئی ہے، لیکن سوال کی جزیات تبدیل کر دی گئی ہے۔ مثال طور پر میں نے آپ کے سامنے کھولا ہوا ہے، یہ سورہ تکویر ہے، اب یہاں پر فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس سے لے کر جو ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین تک آیات دی گئی ہیں۔ میرے خیال کے اندر جو ہے یہ 1 2 3 4 5 6 تقریباً 5 مرتبہ
مرتبہ ہے اور 5 مرتبہ جو ہے یہ مختلف تھا۔ اب دیکھ لیجیے 1423 کے اندر پوچھا گیا آیات کا ترجمہ کرے، تفسیر بیان کرے، رسول کریم سے کون مراد ہے اور ذی قوت مطاع اور امین کس کی صفت ہے، خط کشید الفاظ کی لغوی تحقیق کرے۔ اور 1428 کے اندر پوچھا گیا ہے جی آیت کا ترجمہ کریں وَلَقَدْ رَآهُ میں ضمیر کا مرجع متعین کرے۔ اب جو ہے گزشتہ سوال جو پہلے 1423 والا تھا اس کے اندر یہ نہیں تھا، اب خط کشید الفاظ کی لغوی تحقیق کریں، یہ آ گیا۔ پھر جی 1436 کے اندر پوچھا گیا آیت کا ترجمہ کریں، تفسیر بیان کریں، خط کشید الفاظ کی لغوی تحقیق کریں۔ پھر 1437 کے اندر آیت کا ترجمہ کریں، خط کشید الفاظ کے باب بحث صیغہ تحریر کیجیے، وَلَقَدْ رَآهُ میں ضمیر کا مرجع بتائیں۔ 1442 کے اندر پوچھا گیا آیت کا ترجمہ کریں، مختصر تفسیر لکھیں، رسول اور موصوفون کی تعیین کریں، خط کشید الفاظ کے باب بحث اور صیغہ تحریر کیجیے، انہ لقول رسول کریم کی ترکیب کریں۔ اب گزشتہ سالوں کے اندر یہ سوال نہیں تھا، یہ جزی 5ویں جزی جو دی گئی ہے یہاں پر 1442 کے اندر گزشتہ 4 سالوں کے اندر نہیں، سمجھ رہے ہیں آپ اس بات؟ تو آپ کو سمجھنا ہے کہ وفاق المدارس کیا گیم کھیل رہا ہے، تو میں آپ کو سمجھانے آیا ہوں، تھوڑا سا وقت بس دے دیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اگر آپ سمجھ جاتے ہیں تو آپ کے لیے وفاق المدارس کو پاس کرنا، نمبر لینا مشکل بات نہیں رہے گی۔ آپ نے سمجھ کے پڑھا ہوگا نا، سمجھ کے یاد کیا، امتحانات کی تیاری پہلے میں آ گیا ہوں، اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے۔ تو جی یہ تو ہماری یہاں تک بات تھی، تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ سے کس کتاب کے پیپر کے اندر کیا کیا چیزیں پوچھی جاتی ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں تو یہی بات ہوتی ہے نا کہ تفسیر کا پیپر ہے، تفسیر یاد کر لی جائے، ترجمہ یاد کر لی جائے، پاس ہو جائیں گے۔ نہیں جان، ایسے نہیں ہوگا۔ تو میں آپ لوگوں کو یہی بتاؤں گا کہ آپ سے تفسیر کے پیپر کے اندر کیا کیا پوچھا جا سکتا ہے۔ تو جی تو ہم نے جو ہے ہر کتاب کے پرچے کے شروع کے اندر جو ہے ایک نقشہ بنا دیا گیا ہے، جس سے آپ لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ سے اس پرچے کے اندر کیا کیا پوچھا جا سکتا ہے، کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ سے پوچھی جاتی ہیں۔ تو جی تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں تفسیر کے اوپر۔ تو تفسیر کے اندر آپ سے ترجمہ پوچھا جاتا ہے، تفسیر پوچھی جاتی ہے، لغوی صرفی تحقیق پوچھی جاتی ہے اور ترکیب پوچھی جاتی ہے۔ اب ترجمہ تو سمپل ترجمہ ہے، آپ ترجمہ کریں گے قرآن پاک کی آیات کا۔ اب تفسیر دیکھیں، تفسیر بھی اپنے اندر بہت کچھ چیزوں کو لیے ہوئے ہیں، جو میں نے جو ہے چیزیں جمع کی ہیں۔ کچھ میں تفسیر کے اندر کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، شان نزول آ جاتا ہے، خاص واقعہ یا قصہ آ جاتا ہے۔ مثال طور پہ آپ سے کہا جاتا ہے کہ ان آیات کے اندر جو جس واقعے کی طرف اشارہ ہوا ہے آپ وہ بتائیں۔ مثال طور پہ آپ دیکھیں گے کہ سورۃ البروج کے اندر جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی اصحاب الاخدود کون لوگ تھے، واقعہ لکھیں، ٹھیک ہے نا۔ سورۃ شمس کے اندر پوچھا ہے وقد خاب من دساہا کذب ثمود وواہد انبعث اشقاہا، بیان سے پوچھ لے کہ واقعہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور خاص واقعہ ہے قصہ اقوال مفسرین، مثال طور پہ مفسرین کے اقوال کیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اس کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ جی آپ سورہ فجر دیکھیں گے تو سورہ فجر میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ جی یہ ابتدائی 4 آیات جو ہیں سورہ فجر کی، ان میں مفسرین کے اقوال کو واضح کریں، ٹھیک ہے۔ آپ سورہ فجر اس کے لیے دیکھ سکتے ہیں۔ پھر جیسے اب سورہ کوثر ہے تو کوثر کی مراد میں جو ہے مفسرین کے اقوال لکھیں، اس طرح سے عصر والعصر ہے، عصر کی مراد میں مفسرین کے اقوال لکھیں، ٹھیک ہے۔ پھر الفاظ کی مراد، مثال طور پہ آپ سے پوچھ لیا جائے لترکبن طبقا عن طبق، سورۃ انشقاق کے اندر کہ لترکبن طبقا عن طبق کی مراد واضح کریں، اس سے کیا مراد ہے۔ اور مثال آپ جب اس کو دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی مل جائیں گی جن کے بارے میں پوچھا گیا ہوگا۔ تو جی اس کے بارے میں جیسے کہ آپ سورہ انشقاق کے اندر آ جائیں، اب یہاں پر آپ سے سوال کر لیا جاتا ہے کہ جی قسم اور جواب قسم کی تعیین کریں، غیر اللہ کی قسم کا حکم بیان کریں اور آیت کا جواب دیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو ہے قسم اور جواب قسم سے متعلق کا سوال ہے، تو یہ بھی آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور چیز جو آپ سے پوچھی جاتی ہے، انبیاء علیہ السلام کا تعارف پوچھ لیا جائے، کوئی کسی خاص شخص کا واقعہ بیان ہوا ہے اس کا تعارف آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جی اب خیر ابھی فی الحال مجھے جو ہے یہ نظر نہیں آ رہا انبیاء کے تعارف، لیکن پوچھا گیا ہے کسی نہ کسی پیپر کے اندر میں نے دیکھا ہے، لیکن ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کس پیپر کے اندر میں نے دیکھا تھا اس کو۔ غالباً موسیٰ علیہ السلام کا تعارف پوچھا گیا تھا۔ مثال طور پہ آپ سے اس طرح ہی پوچھ لیا جاتا ہے کہ جی نا قوم عاد کو کیا سزا ملی، کیوں ملی، قوم عاد کی طرف کون سے پیغمبر جو ہے مبعوث ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے تعارف انبیاء اور اشخاص کا تعارف پوچھا۔ مثال طور پہ سورہ عبس کے اندر جو ہے چونکہ الاعمہ سے مراد جو ہے عبداللہ بن ام مکتوم ہے، تو آپ سے ان کا تعارف پوچھا جا سکتا ہے کہ اعمہ سے مراد کون ہے اور ان کا تعارف ذکر کریں۔ اشخاص کے اندر آپ یہ آگے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جی تفسیر بھی اپنے اندر جو ہے کافی ساری چیزوں کو جمع کیے ہوئے، جو کہ چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتا دی۔ اب اس کے اندر جو ہے اگر جی لغوی صرفی تحقیق، اب جو ہے لغوی صرفی تحقیق کے اندر جو ہے
بھی آپ سے 3 سے 4 چیزیں پوچھ لی جاتی ہیں اور الفاظ کے معنی پوچھ لیے جاتے ہیں، واحد تسنیہ جمع پوچھ لیا جاتا ہے، صرفی تحقیق پوچھ لی جاتی ہے، باب صیغہ بحث بتا سکتے ہیں، کوئی بھی چیز ان میں سے آپ کے آ سکتی ہے لغوی صرفی تحقیق کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے ترکیب چوتھے نمبر پہ، اب ترکیب کے اندر جو ہے آپ سے ضمائر کا مرجع پوچھ لیا جاتا ہے، جس میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی سورہ نازعات کے اندر آپ لوگوں کو میں نے سوال دکھا ہے، اس کے اندر ضمیر کا مرجع پوچھا ہوا تھا۔ مثال طور آپ سورہ انشقاق کے اندر دیکھ لیں کہ جی ادھر جو ہے 1423 کے اندر پوچھا گیا ہے جی آیت کا ترجمہ کریں، آیت کی تفسیر لکھیں، خط کشی کلمات کی لغوی تحقیق کریں، فملاقیہ کون سا صیغہ ہے اور اس میں ضمیر مجرور کا مرجع متعین کریں، ٹھیک ہے۔ آپ سے ضمیر کا مرجع پوچھ لیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ سے وجہ اعراب پوچھ لی جاتی ہے، مطلب کہ یہ کیوں منصوب ہے، مجرور کیوں ہے، مرفوع کیوں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی لفظ آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے۔ تو اس کی مثال میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں کہ جی میرا بھی سامنے تھا، اب دیکھنا آپ یہ دیکھیں کہ جی یہاں پر ہے مثال طور آپ سے سورۃ الفجر کا دوسرا سوال ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر جی پوچھا گیا ہے کہ جی دکن دکا اور صفن صفا کے منصوب ہونے کی وجہ بتائیں، ٹھیک ہے۔ تو وجہ اعراب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ چونکہ آپ سے پیپر کے اندر یہ چیزیں پوچھی جائیں گی، ٹھیک ہے نا، اور آپ کو اس وقت پتہ نہیں ہوگا، لیکن آپ اصل میں بعض مطلب اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ جی ہم پرچے میں جا کر جو ہے ادھر کسی استاد سے استاری سے سمجھ لیں گے پیپر کو، تو تھوڑی سی نا عجیب سی بات ہے، کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن آپ کو بتا دوں کہ اکثر جو ہے حضرات کو بھی نہیں پتہ ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ جی میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ آپ لوگوں سے تفسیر کے پیپر میں وجہ اعراب بھی پوچھ لی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو ہے ترکیب کے سوال کے اندر آپ سے اعراب بھی پوچھ لیا جاتا ہے، مثال کے طور پر جو ہے اب جو ہے یہاں پر پوچھا گیا جی سورۃ البروج کے اندر، جی سورۃ البروج کے اندر سوال تھا کہ جی فرعون و ثمود کا محل اعراب بیان کریں، لیکن فرعون و ثمود کا محل اعراب بتائیں کہ محل اعراب اس کا کیا ہے، تو اعراب پوچھ لیتا ہے، محل اعراب پوچھ لیا جاتا ہے آپ سے، اور پھر ترکیب تو پوچھی ہی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں کو اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ تفسیر کے پیپر میں آپ لوگوں سے کس کس چیز کا سوال ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صرف یہ سوچ کر نہ بیٹھیں کہ آپ سے صرف تفسیر پوچھی جائے گی، آپ سے یہ سب چیزیں پوچھی جا سکتی ہے اور یقیناً ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز آپ کے پیپر میں آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح سے میں نے جو ہے ہر کتاب کے شروع میں ایک نقشہ بنا دیا ہے کہ اس کتاب میں آپ سے کیا کیا سوال ہو سکتا ہے، ممکنہ سوال جو بھی تھے وہ لکھ دیے۔ پھر جی اب تفسیر کے پیپر میں آپ سے جو ہے تفسیر کے پیپر میں آپ کو سمجھنے کی تھوڑی اور ضرورت ہے، وہ یہ کہ تفسیر کے سوال میں آپ سے 3 سے 4 آیات جو دی گئی ہے، مطلب کہ اگر 10 آیات بھی دی گئی ہے تو آپ سے کہا جائے گا کہ مکمل آیات کی تفسیر لکھیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے مکمل آیات کی تفسیر لکھیں، آپ سے یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے 2 آیات کی تفسیر لکھیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کے علاوہ آپ سے یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ جی اس مخصوص ایک آیت کی تفسیر لکھیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ ہر آیات کی الگ الگ مطلب یاد کریں، اگرچہ آپ اس کو جب دیکھیں گے آپ کو اس طرح کا سوال نظر آ جائے گا، مطلب کہ بعض اوقات آتا ہے کہ تفسیر بیان کریں، مطلقاً سوال ہوتا ہے تفسیر بیان کریں، خیر ابھی فی الحال تو مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن جو ہے بتانے کا مقصد یہ کہ آپ سے ایک آیت کی تفسیر پوچھی جا سکتی ہے، 2 آیت کی پوچھ سکتے ہیں، 3 کی پوچھ سکتے ہیں، مکمل جو دیا گیا ہے سوال جتنی آیت دی گئی ان سب کی تفسیر پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا جی پھر ترکیب میں آپ سے عموماً جو ہے 1 یا 2 آیات کی ترکیب پوچھی جاتی ہے، آپ سے جو ہے 3 سے 4 آیت کی ترکیب بھی پوچھ سکتے ہیں، 1 آیت کی کسی خاص جز کی ترکیب بھی پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے، آپ کو زیادہ مشکل تو نہیں ہے، بس تھوڑا سا سمجھنا ہے۔ اب مثال طور پہ جی ہمارے پاس ہے جی اب سورہ علق کے اندر سوال ہے کلا ان الانسان لطغی سے لے کے علم یعلم بان اللہ یرا تک، اب انہوں نے جو سارے کی حصے کی ترکیب نہیں پوچھی، علم یعلم بان اللہ یرا پر خط لگا کر لائن لگا کر کہا گیا ہے کہ جی یہ خط کشیدہ آیات کی نحوی ترکیب کریں۔ اب اسی طرح جو ہے آپ دیکھیں کہ جی ہمارے پاس سورہ یہ کون سی ہے، سورہ بینہ کے اندر جو ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، اتنی آیت کے اتنے حصے کے اوپر جو ہے خط لگا کر پوچھا گیا کہ خط کشیدہ آیت کی نحوی ترکیب۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جی آپ سے اس طرح سے سوال بھی ہو سکتا ہے ترکیب کا، لیکن آپ کو یہاں پر میں ایک بات بتاؤں تو میں جہاں تک پہنچا ہوں میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ جی اگر آپ پوچھتے ہیں کہ جی کوئی ایسی چیز بتا دیں جو ہم اس پیپر میں چھوڑ سکیں، تو میرے نزدیک اگر آپ کچھ چھوڑنا چاہتے ہیں نا تیاری کرنے سے وہ آپ ترکیب چھوڑ سکتے۔ تو میں نے اکثر پرچے
جات کے اندر دیکھیں کہ ان کے اندر ترکیب کا سوال نہیں ہے، کسی میں پوچھا بھی گیا ہے تو 2-3 نمبر کا اگر آپ ترکیب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یاد کرتے ہیں پورے اما پارے کی ترکیب، تو آپ کو بہت ٹائم لگے گا، اس کی جگہ آپ کو یہ چیز یاد کر سکتے۔ میرے کہنے کی مراد یہ ہے کہ آپ 3 نمبر کا، 3 سے 4 5 نمبر کا ترکیب کا سوال چھوڑ کر آپ کوئی ایسی چیز یاد کر سکتے ہیں کہ جس سے آپ کو 20 نمبر مل جائے، تو آپ کے لیے فائدہ مند جو ہے 5 نمبر ہوں گے، 20 نمبر ہوں گے۔ بہرحال میں نے آپ کو ایک اپنی رائے بتائی ہے، یہ نہیں کہ آپ اس پر عمل کریں، ٹھیک ہے نا، تو یہ میں نے آپ لوگوں کو ایک اپنی رائے بتائی ہے، ٹھیک ہے نا، جو میں نے سمجھا ہے۔ مقصود یہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں، آپ مکمل یاد کریں، اللہ تعالیٰ کو توفیق دے، آپ یاد کریں، آپ پورے کے پورے 100% نمبر حاصل کریں، آمین۔ تو یہ ایک سجیشن تھا جو کہ میں نے سمجھا کہ آپ کو دے دیے جائے۔ بہرحال آپ 2 مہینے ہیں پورے، تو آپ کوشش کریں کہ آپ مکمل ہی یاد کریں۔ تو جی یہ تو ہم نے تھوڑی سی بات کر لی پرچے جات سے متعلق کا، ٹھیک ہے نا۔ اب اسی طرح جو ہے دیگر کتابوں کے پرچے جات بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ابھی آپ کی جو ہے یہ تفسیر ہے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کی جو ہے تجوید کا پیپر ہے 33 نمبر کا، کیونکہ 2 سوالات آپ کے تفسیر میں سے آتے ہیں، مطلب کہ 2 سوالات اور 4 یعنی 2 سوالات کے 4 جز بنتے ہیں، جز اول جز با آپ نے 1 جز کرنا ہوتا ہے، تو 4 جز آپ کے تفسیر میں سے آتے ہیں اور 2 جز جو ہیں آپ کے، یعنی 1 سوال آپ کا 33 نمبر کا آپ کا تجوید میں سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جی اس کے اندر بھی کافی ساری چیزیں ہیں تجوید کے اندر، مثال آپ کے سامنے مخارج ہے، 1439 کے اندر سوال ہوتا ہے کہ مخرج کیا ہے، مخارج کل کتنے ہیں، مخارج کی تفصیل کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تفصیل سے مراد کیا، آپ حروف کی جو 17 مخارج، اب 1445 کے اندر یہی سوال آپ سے ہوا ہے کہ مخرج سے کیا مراد ہے، اب مخرج کیا ہے، مخرج سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے نا، ایک ہی بات، مخارج کل کتنے ہیں، اور 8 مخارج کی وضاحت کریں، مطلب کہ پہلے سوال کے اندر آپ سے کہا گیا تھا مخارج کی تفصیل لکھیں، مطلب کہ سارے مخرج لکھ دیں جتنے بھی ہیں، اور 1445 کے اندر کہا گیا کہ 8 مخرج لکھیں۔ اب اس طرح جو ہے آپ کے یہاں پہ جو ہے را کی صورتیں ہیں، را کو موٹا اور باریک پڑھنے کی، اب 1440 اور 44 کے اندر جو ہے سوال تھا کہ را کو موٹا اور باریک پڑھنے کی، باریک ہونے کی صورتیں ماہ مثال بیان کریں، ٹھیک ہے نا، مطلب کہ را کتنی حالتوں میں موٹی ہوتی ہے آپ نے وہ بھی لکھنا ہے، اور را کتنی حالتوں میں باریک ہوتی ہے آپ نے وہ بھی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 1445 کے اندر سوال تھا کہ را کتنی حالتوں میں باریک ہوتی ہے، اب یہاں پر صرف باریک ہونے کا سوال پوچھے، موٹا ہونے کا نہیں پوچھا۔ اب 1443 کے اندر جو ہے را کتنی حالتوں میں پر ہوتی ہے یعنی موٹی ہوتی ہے وہ پوچھا گیا، تو اس کے اندر تھوڑا سا رد و بدل بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، آگے پیچھے سے تھوڑا بہت اس طرح سے کر لیا جاتا ہے۔ خیر آپ اس کو تھوڑا سا سمجھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، اتنی مشکل نہیں ہے۔ اچھا جی، تو میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا بھول گیا تھا کہ اب آپ کہیں گے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمارا تو پہلا درجہ ہے، ٹھیک ہے نا، ہمیں تو پتہ نہیں وفاق کے پرچے جات میں سوال کیسے حل کرتے ہیں، سوال حل کرنے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح سے سوال لکھنا ہے آپ نے۔ تو میں کس لیے ہم نے اپنے اسی پرچے کے اندر، اگرچہ ہمارا مقصد اور موقف تو یہ ہے کہ ہم نے صرف آپ کو سوالات دینے ہیں، حل کر کے نہیں دکھانا، لیکن ہم نے آپ کی آسانی کے لیے جو ہے ہر کتاب کا ایک ایک سوال جو ہے حل کر دیا ہے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ نے اس کتاب کا پرچہ کیسے حل کرنا ہے۔ تو جی یہاں سے آپ جو ہے ہم آپ سے مثال طور پہ اب اس طرح میں تفسیر کا سوال بھی حل کیا تھا، لیکن جو کہ وہ اوپر جا چکا ہے، میرے سامنے اس وقت جو ہے تجوید کھلی ہے، خلاصۃ التجوید، تو اس میں 1445 کا سوال تھا کہ جی نون ساکن اور نون تنوین کے کتنے حال ہیں، ٹھیک ہے۔ جز نمبر 1، جز نمبر 2 تھا آپ کا وقف کا کیا مطلب ہے، اسکان روم اور شمان کے ساتھ وقف کا طریقہ کیا ہے، را کتنی حالتوں میں باریک ہوتی ہے، وضاحت ہے۔ مکمل سوال اس طرح سے تھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ایک بات اور ذہن میں آ گئی، آپ لوگوں کو بتانا تھا، لیکن نا آپ سے سوال میں کافی ساری چیزیں پوچھی جاتی ہیں، لیکن ہم نے جو ہے اس کو کتاب کی ترتیب پہ رکھا ہے، تو ہم نے ہر سوال کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یعنی کہ جتنا سوال جو ہے جس کتاب سے متعلق تھا، یعنی کہ جتنا سوال جس سبق سے متعلق تھا اس کے ساتھ جوڑ دیا اس کو، کہ اب نون ساکن نون تنوین کے کتنے حال ہیں، وہ اس کا تعلق نون ساکن اور نون تنوین کے ساتھ تھا، تو ہم نے نون ساکن اور نون تنوین والے سبق کے اندر اس کو جمع کر دیا۔ اب وقف کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے، اسکان روم اور اشمام کے ساتھ وقف کا کیا طریقہ ہے، تو اسکان روم اشمام والے سبق کے ساتھ اس کو جمع کر دیا۔ را کتنی حالتوں میں باریک ہوتی ہے، تو یہ را کے احوال کے اندر اس کو جمع کر دیا، مطلب کہ یہ ایک سوال ہے آپ کا، اس سوال کی ہم نے 3 ٹکڑے کر دیے اور اس کو ہر سبق کے ساتھ ملا دیا،
ایک بات کا اعتراف جو ہے ہم کر لیتے ہیں آپ سے، اگرچہ ہونا تو نہیں چاہیے ایسا، لیکن اب ہے تو کیا کریں، وقت نہیں ہے، تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ اہتمام تو کیا ہے کہ غلطیاں نہ ہوں اس کے اندر، لیکن ابھی میں دیکھ رہا ہوں اس کو تو میرے سامنے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کوئی غلطیاں آ رہی ہیں، الفاظ کی غلطی ہے، ویسے تو غلطی نہیں، اللہ کا شکر ہے، الفاظ کی غلطی ہے۔ تو ایک تو میری طرف سے معذرت کہ انشاءاللہ اس کی تصحیح ہوگی باقاعدہ طور پر اور ہم کریں گے، لیکن اگر دوسری بات یہ ہے کہ آپ سے عرض سے کہ اگر آپ کے سامنے اس کو پڑھتے وقت کسی قسم کی کوئی غلطی آئے تو آپ جو ہے اگر مناسب سمجھتے ہیں تو ہمیں مطلع فرما دیں، بہت بہت مہربانی ہوگی، تاکہ آئندہ اس کی مزید تصحیح ہو سکے اور اس کو تمام قسم کی اغلاط سے پاک کیا جا سکے۔ اچھا جی، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جی سوال کس طرح حل کرنا ہے۔ اچھا جی، اب سب سے پہلے آپ لکھیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہر چیز کو شروع تو اللہ کے نام سے کرنا چاہیے نا۔ جی آپ نے سوال حل کرنا ہے جی، سب سے پہلے جو آپ نے دعائیں وہ پڑھ لینی اپنی جو بھی آپ کو آتی ہیں، زیادہ بھی پڑھیں، میں آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں۔ آپ پیپر میں جانے سے پہلے اول آخری تین مرتبہ درود شریف اور فإن حسبک اللہ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، یہ دعا پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا، امتحانات میں داخل ہونے سے پہلے امتحانات میں داخل ہو جائیں۔ پھر آپ جو ہے یہ ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری سورہ، یہ جو ہے آپ کی سورہ انشراح پڑھ لیں آپ، اور جی اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، عموماً ہوتا ہے کہ 15 منٹ پہلے ہم امتحان حال میں جاتے ہیں، اور آپ حافظ بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، مطلب کہ آپ تو لڑکی ہیں نا، آپ حافظہ بھی ہیں، تو آپ اس طرح سے ہے کہ جی سورہ قلم تبارک الذی اس پارے کے اندر ہے دوسری صورت، نون والقلم وما یسطرون، آپ اس صورت کو مکمل پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کو پڑھنے کے بعد جو ہے اپنا پرچہ دیکھیں، اپنے امتحان میں پرچے پہ دم کریں، اپنے گتے پر، قلم پر، کاپی پر، ہر چیز پہ جو ہے دم کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے پرچہ پڑھیں اچھے طریقے سے، جو سوال آپ کو آسانی سے جو سوال آپ کو سب سے اچھے طریقے سے آتا ہے، خواہ سوال اول ہے، سوال ثانی ہے، سوال ثالث ہے، آپ وہ حل کریں، ٹھیک ہے نا۔ ترتیب کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پہلے سوال اول حل کریں پھر دوم کریں، آپ جو ہے آپ کو جو سوال اچھے سے یاد ہے آپ وہ حل کریں گے۔ تو یہ تو مختصر میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، باقی جو ہے امتحانی کاپی کو پر کرنا وہ آپ پیپر میں پوچھ لیجئے گا کسی سے، آپ کو پتہ چل جائے گا، وہ پہلے سمجھا دیتے ہیں جو چیزیں پر کرنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ سے صرف اس وقت سوال یا پرچہ کیسے حل کرنا ہے اس کی بات کروں، تو آپ سب سے پہلے لکھیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد آپ لکھیں گے جی الجواب عن السوال الاول ثانی ثالث، مطلب کہ آپ جو بھی سوال حل کر رہے ہیں آپ اس کا عنوان دیں گے کہ جی الجواب عن السوال الاول، الجواب عن السوال الثانی، ثالث، رابع، جو بھی ہے خیر۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے جی الجز، مطلب کہ سوال کا جز کون سا ہے، جز الف ہے، جز با ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے آپ یہاں پر جو ہے لکھیں گے الامور المطلوبہ، اس کا مطلب کیا ہے کہ جی کہ آپ لکھیں گے کہ آپ سے سوال میں کیا کیا چیزیں پوچھی گئی ہیں۔ مثال طور پہ آپ سے سوال پوچھا گیا تھا جی نون ساکن نون تنوین کے حوالے لکھیں، آپ ایک جز یہ لکھیں گے، اس کے بعد آپ سے وقف کا طریقہ پوچھا گیا تھا آپ یہ لکھیں گے، اس کے بعد جو ہے راہ کی حالتیں آپ سے پوچھی گئی آپ وہ لکھیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر جی اس کے بعد جو ہے آپ لکھیں گے حل المطلوبات، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جی جو چیزیں آپ نے ہم سے پوچھی تھی پیپر کے اندر، سوال کے اندر، ان تمام چیزوں کا حل، ہم جواب لکھ رہے ہیں نا تو حل لکھیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے عنوان دیں گے الامر الاول، ٹھیک ہے، پہلے جز جو تھا آپ سے پوچھا گیا الامر الاول، تو آپ سے پوچھا گیا نون ساکن نون تنوین کے حوالے لکھیں، تو آپ الامر لکھنے کے بعد اس کے بعد آپ جو ہے مارکر سے ہی عنوان دیں گے نون ساکن اور نون تنوین کے حوالے۔ میں تو عربی میں حل کیا ہے، تھوڑا سا عربی انداز دیا ہے اس کو، لیکن آپ جو ہے اس کو اردو میں بھی یہاں پر لکھ سکتے ہیں، مطلب کہ نون ساکن اور نون تنوین کے حال، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے جو نون ساکن اور نون تنوین کے 4 حال ہیں، اظہار، ادغام، قلب اور اخفاء۔ اظہار یہ لکھنے کے بعد آپ جو ہر ایک کی تفصیل بیان کریں نا اب آپ نے، تو آپ لکھیں گے اظہار، اظہار کو آپ لکھیں گے کس سے، مارکر سے واضح کر کے، نمبر لگائیں، مارکر سے واضح کر کے لکھیں، پھر جو ہے اور نیلی انک کے ساتھ آپ اس کی تفصیل لکھیں۔ پھر جب آپ نے مثال دینی ہوگی اظہار کی، تو آپ مثال کوشش کریں کہ آپ کالی انک کے ساتھ دیں۔ اچھا، دوسری بات جو ہے سامنے یہ دیکھنے میں کہ آج کل جو ہماری جو پینوں کی انک ہے نا یہ بہت زیادہ پھیکی ہو چکی ہے، اور نا اس کی یہ نا مٹ جاتی ہے بہت جلدی، ٹھیک ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ نا اگر پوائنٹر کا استعمال کر لیں پیپر میں، تو اس کا یہ ہوگا کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی نا جو انک ہے نا وہ
پھیکی نہیں پڑے گی، مطلب کہ جب ممتحن کے پاس آ کر پیپر پہنچے گا تو اس کو آسانی سے پڑھ جائے گا، بیچارے کو مشکل پیش نہیں آئے گی، لیکن اگر جب اس کو مشکل آئے گی تو وہ آپ کو مشکل میں ڈال دے گا، جب اس کو سمجھ نہیں آئے گی آپ نے کیا لکھا ہے تو آپ کو کیا نمبر دے گا، فرضی پاس کر دے گا، بے شک آپ نے جتنا مرضی سے لکھا ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اہتمام کیجئے کہ انک نہ ہی استعمال کریں آپ پین والی، آپ پوائنٹر استعمال کر رہے ہیں، اس کی انک جو ہے پھیکی نہیں پڑ رہی۔ تو اس طرح سے یہ آپ پہلے جز حل کر لیں گے، پھر اس کے بعد آپ دوسرا عنوان دیں گے الامر الثانی، وہ آپ سے جو ہے وقف سے متعلق راہ کے احوال پوچھیں گے تو آپ راہ کے احوال لکھیں گے، پھر الامر الثالث جو ہے آپ جو ہے وقف کی تعریف لکھیں گے، عنوان دیں گے، وقف کی تعریف لکھیں گے، پھر الامر الرابع کا عنوان دیں گے، پھر وقف کا طریقہ اسکان روم اور اشمام کے ساتھ آپ اس کا عنوان دیں گے، پھر آپ اس کو لکھیں گے اسکان روم اور اشمام کے ساتھ وقف کا طریقہ۔ تو یہ تو میں نے آپ لوگوں کو مختصر انداز کے اندر جو ہے پرچہ حل کرنے کا طریقہ بتا دیا، مزید آپ اس کو اس کتابچے کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب آپ کی جو تفسیر کا پیپر تھا نا وہ تو ہو چکا ہے مکمل، ٹھیک ہے۔ آپ کو دوسرا پیپر ہے زاد الطالبین کا، یعنی حدیث مبارکہ کا۔ اب اس طرح اس کے اندر آپ نے جو ہے پوچھا کہ آپ سے حدیث کے اندر یہاں پر سب سے پہلے آپ کو ایک نقشہ مل جائے گا، اور میں آپ کو بتایا کہ حدیث مبارکہ کا پیپر، آپ سے حدیث مبارکہ کے پیپر کے اندر کیا کیا چیزیں پوچھ لی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں ترجمہ ہے، تشریح ہے، اعراب ہے، حفظ حدیث کا سوال ہوتا ہے آپ کا 15 نمبر کا، اور لغوی صرفی تحقیق ہے، ترکیب ہے، پھر جو ہے تشریح کے اندر شان ورود ہے، عبارت اور الفاظ مخصوصہ کی تشریح ہے، الفاظ کی مراد ہے، الفاظ کی تعیین ہے، تعارف انبی ہے، تعارف راوی ہے، مطلب کہ حدیث بیان کرنے والا جو صحابی ہے اس کا تعارف بھی آپ سے پوچھ لی جاتا ہے، اور اس کی دلیل آپ کو مل جائے گی۔ آپ اگر اسی پیپر میں جائیں تو حضرت جویریہ کی حدیث ہے ایک، وہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ، بڑی دعا والی، اس کے اندر حضرت جویریہ کا تعارف پوچھا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس طرح آپ سے لغوی صرفی تحقیق کے اندر جو ہے آپ سے جو چیزیں پوچھی تھی وہ لکھا ہے، ترکیب کے اندر جو چیزیں آپ سے پوچھی تھی وہ لکھی ہے، مثال تو مزید آپ اس کو اچھے سے دیکھ سکتے ہیں۔ پھر آپ سے تھوڑی سی بہت بتا دی ہے کہ آپ اگر جو ہے مزید تفصیل چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ اچھا، تو آپ کو یہاں پر ہر نقش کے ساتھ ایک اور بات دیکھنے کو ملے گی کہ اس حوالے سے مزید تفصیل کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل معاون الطلاب کا وزٹ کریں، صحیح ہے نا۔ یہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے معاون الطلاب سرچ کرنا ہے یوٹیوب پہ، آپ کے چینل نظر آ جائے گا بھائی کا، تو نا آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو نا ہر جیسے آپ کو تفسیر کا سمجھایا نا سارا، آپ کو ہر کتاب کو سمجھاؤں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، لیکن میں چونکہ اس چینل پہ نہیں بتاؤں گا، اس چینل پہ بتاؤں گا، یہ نہیں کہ اب میں آپ سے وہ چینل سبسکرائب کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے نزدیک اس کی وجہ ہے کیونکہ میرا یہ چینل خطرے کے اندر ہے، اور اتنی تفصیلی ویڈیو بنانے کے لیے مجھے نئے چینل چاہیے تاکہ ویڈیو چل بھی سکے تھوڑا عرصہ۔ پھر اچھا یہ ابھی نا حدیث کا پیپر ہے، ٹھیک ہے نا، زاد الطالبین کا۔ اب آپ اس کو اچھے سے دیکھ لیں، اگر میں تفصیل میں جاؤں تو پھر بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی، آپ بھی کہیں گے کس کے ہتھے چڑھ گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے حدیث کا پیپر آ گیا۔ اچھا جی، نا ایک اور بات، حدیث کے اندر بہت سارے نا، بہت تو نہیں، میں نے سنا ہے بعض مدرسے میں پڑھانے والوں سے ہی، وہ کہتے ہیں کہ جی صرف جو ہے یہ جو ذکر المغیبات ہے نا آپ کی، یہاں تک سوال آتا ہے، آگے سوال ہی نہیں آتا، مطلب کہ آخر میں جو 40 بڑی احادیث دی گئی ہے، طویل احادیث الباب الثانی، اس میں سوال نہیں آتا۔ یہ بہت سارے لوگوں نے مجھے بیان کیا، لیکن یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، کسی کی باتوں میں نہ آئے، ٹھیک ہے نا۔ وفاق نے اتنا لکھا ہے کہ بھئی اس سے آگے جو ہے ترکیب کا سوال ہوگا، ترکیب کا سوال جو ہے الباب الاول کی آپ نے ترکیب کرنی ہے، اور الباب الثانی کا ترجمہ تشریح یاد کرنا ہے، اور الفاظ کی لغوی صرفی تحقیق یاد کرنی ہے۔ اس میں آپ کا ترکیب کا سوال نہیں آئے گا الباب الثانی سے، لیکن سوال ضرور آئے گا۔ 1441 کے اندر آیا ہے، 30 اور 22 کے اندر آیا ہے، 31 اور 22 کے اندر آیا ہے، 31 اور 22 کے اندر آیا ہے جی، 41 کے اندر آیا ہے۔ تو کسی کے کہنے پہ، بتانے کا مقصد یہ کہ کسی کے کہنے پہ چھوڑ نہ دیجیے گا، یہ نہ پھر آپ کہیں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اچھا، اب اسی طرح آپ کو جو ہے آپ نے
حدیث کا پیپر یعنی ضیاء الطالبین کا پرچہ آپ نے کس طرح سے حل کرنا ہے آپ کو وہ بھی بتا دیا گیا، ایک سوال حل کر کے، ٹھیک ہے نا۔ عربی میں جو ہے لغوی صرفی تحقیق کو زیادہ تحقیق الکلمات المخطوطہ یعنی خط کشیدہ کلمات کی تحقیق کرے۔ دوسرا جو ہے ترکیب کا سوال ہوتا ہے الاعراب، اس کو عربی میں الاعراب کہتے ہیں، الاعراب سے مراد ترکیب ہے۔ اب جو ہے یہاں پر جو ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ نے نا یہ آپ کو اپنی اسکرین پہ نا جس طرح سے ترکیب نظر آ رہی ہے نا اس طرح سے ترکیب لکھیں، انشاءاللہ آپ کو مکمل عمل ملیں گے۔ اچھا جی، پھر جواب الکریم۔ اب جو ہے میں نے جواب الکریم میں جو ہے تمام سالوں کے سوالات تو نہیں لکھے کہ عموماً ایک طرح کے سوال ہوتے ہیں، تو جی یہ آپ سے مختلف طریقے سے سوال کر سکتے ہیں، تو میں نے یہاں پر لکھ دیا، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اسی میں جاؤں گا تو پھر کیا ہوگا، بہت لمبی ہو جائے گی ویڈیو۔ اچھا ایک بات اور یہاں پر کہ نا یہ حفظ حدیث کے اندر آپ سے نا حدیث بھی پوچھ لی جاتی ہے اور اس کا ترجمہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے۔ بعض سالوں کے اندر ترجمہ پوچھا جاتا ہے، بعض سالوں کے اندر ترجمہ نہیں پوچھا جاتا، تو یہ بات یاد رکھیے گا آپ، ٹھیک ہے نا۔ ایک اور بات ہم کر لیں تو اچھا ہوگا یہاں پر وہی ہے کہ جی آپ کو یہ کیسے ملے گا بھائی جان، آپ نے اتنا بڑا پیپر لکھ تو دیا بنا کے 128 صفحوں کا، ہم اس کو حاصل کیسے کریں گے؟ آپ نے تو اس کو چھپوایا بھی نہیں ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا دل کے اندر، اور آپ تو پورا دکھا بھی نہیں رہے یوٹیوب کے اوپر کہ ہمیں دکھا دیں، ہم اس کو یاد کر لیں، تو جی آپ کو یہ مل سکتا ہے۔ آپ جائیں گے، آپ کو یہاں پر آپ کو ویڈیو کے اندر جو ہمارا واٹس ایپ نمبر مل رہا ہوگا، آپ اس واٹس ایپ نمبر کو اپنے پاس سیو کریں گے سب سے پہلے۔ یار یہ بڑی چیز ہے، اگر آپ نمبر سیو کے بغیر جو ہے آپ مجھے میسج کر دیں، کیونکہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اس سے میرا تو نقصان ہوگا ہی ہوگا، آپ کو نقصان بھی ہوگا۔ اچھا آپ کو نقصان کیا ہوگا؟ واٹس ایپ نے میرا نمبر بین کر دیا جو کہ پہلے ہو چکا ہے، اسی وجہ سے، تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ مجھے میسج کرتے رہیں گے اور فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو چیز نہیں ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ اور تو آپ 150 روپے میں یہ حاصل کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر پر، تو آپ واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے 150 روپے میں یہ فائل ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جی ہم تفسیر جو ہے آپ کی خاصہ اول اس کو حل بھی کیا ہے، لیکن وہ آپ کے 10 سال کی تفسیر حل کی گئی ہے۔ 1436 سے لے کے 1445 تک کے جو پرچے جات ہیں 10 سال کے، ان کی تفسیر کو میں نے حل کیا ہے۔ تو آپ کو اگر وہ چاہیے، بہتر تو یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے استاد صاحب کی تقریر کو یاد کریں، جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو کو شروع میں عرض کیا تھا۔ دیکھیں اگر آپ کو چاہیے بھی تو ہم آپ کو دے دیں گے، وہ بالکل فری کے اندر، ٹینشن لینے والی بات نہیں، آپ وہ بھی اگر لینا چاہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں۔ اچھا پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے جی خلاصۃ التجوید پڑھتے ہوئے آپ کو مشکل تو ہوتی ہے نا، تھوڑی سی مشکل کتاب ہے، سمجھ بھی نہیں آتی ہوگی نا، بات چیزیں جو ہے صحیح طرح سے واضح نہیں ہے، اور الفاظ مشکل ہیں اور ترتیب بھی تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ کوئی ایسی چیز ہو جو آسان الفاظ کے اندر ہو، آپ بھی چاہتے ہوں گے تو اس کے لیے بھی رابطہ کر لی جائے گا، یہ بھی ہم آپ کو دے دیں گے بالکل فری۔ ہم نے جو ہے خلاصۃ التجوید کی تفصیل لکھی ہے، تو آپ وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں بالکل فری کے اندر، بس آپ نے اس ایک فائل کے پیسے دینے 150 روپے۔ اچھا تو اس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ ہمارے دوسرے یوٹیوب چینل معاون الوفاق پر اپلوڈ کیا جائے گا، آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے ادھر اس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ دیکھ سکتے ہیں۔ چینل کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو میں نے جن چیزوں کے بارے میں بتایا ہے اور جن چیزوں کے بارے میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ مجھ سے حاصل کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کو واٹس ایپ نمبر بھی آپ کی اسکرین پر شو ہو رہا ہے، آپ اس واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے وہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک تو آپ یہ فائل حاصل کر سکتے ہیں 150 روپے کے اندر، اور اس کے علاوہ ہم آپ کو دے رہے ہیں تفسیر کا حل شدہ پیپر جو کہ میں نے خود لکھا ہے، اور اس کے علاوہ جی خلاصۃ التجوید، تو آپ کو یہ دو چیزیں بھی بالکل فری کے اندر مل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہم سے معاون الوفاق کی یہ فائل بائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، خریدتے ہیں، لیتے ہیں، تو اس صورت کے اندر تو ہم نے ہر درجے کا ایک واٹس ایپ گروپ بنا دیا ہے، آپ اس کے اندر ایڈ ہو سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ جو ہے آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے، مطلب کوئی بھی چیز سمجھنی ہے، کوئی سوال پوچھنا ہے، تو آپ اس گروپ میں پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی شرح چاہیے، کتاب چاہیے، تو آپ کو وہ بھی اس گروپ کے اندر شیئر کر دی جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹس میں یہ بتانا بالکل نہ بھولیں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے۔ باقی آپ لوگ اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ دیکھنے کے لیے کتنے زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں تو وہ ضرور بتائیں کہ اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کے تمام امتحانات میں کامیاب کرے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔